ہمیں ایمان کی دولت تو نصیب ہو گئی، اب ہم نے اس کو گاہے بگاہے چیک کرتے رہنا ہے۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ فصل کو آدمی چیک کرتا ہے، اب اس کو سنڈی لگ رہی ہے، کیڑا لگ رہا ہے، فوراً مشورہ کرتا ہے، سپرے کرتا ہے۔ وہ کمزور نظر آ رہی ہے تو اس کو کھاد ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں سے مشورہ کرتا ہے۔ وہ خشک نظر آ رہی ہے کھیتی تو اس کو پانی لگاتا ہے۔ اسی طرح ایمان کا بیج ڈال لینے کے بعد، کلمہ پڑھ لینے کے بعد، اللہ پاک کے احکامات، کبھی نماز کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، روزے کا موسم ہے تو روزے کا حکم، حج فرض ہے تو حج کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، اور کچھ بھی نہیں تو ہر وقت نماز تو ہر بندے کے پاس، ہر بندے پر فرض ہے، چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ امیر ہے۔ کیا ہوگا؟ فرمایا جب آدمی نماز پڑھتا ہے، ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھ لینے کے بعد، اللہ پاک کے حکموں میں سے سب سے پہلا حکم نماز ہے۔ اب جب یہ نماز پڑھے گا، 5 وقت اپنے رب کے ساتھ رابطے میں رہے گا، تو اب اس کے ایمان والا بوٹا یہ پھل رہا ہے، پھول رہا ہے۔ اب اس کے دل میں روشنیاں پیدا ہو رہی ہیں، یہ اللہ کی ضربیں لگا رہا ہے تو دل سے اس کا زنگ اتر رہا ہے، یہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، اس کے دل پر براہ راست اللہ کی رحمت اتر رہی ہے، اب اس کا دل نرم ہو رہا ہے، اس کا دل نرم ہو رہا ہے۔ اب جب یہ ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کے سامنے اپنی راز و نیاز کی باتیں شروع کر دیتا ہے، یہ اپنے معاملات، اپنی پریشانیاں اپنے رب کے سامنے جیسے ہی رکھتا جاتا ہے، فرمایا بعض بندے ایسے ہوتے ہیں وہ رب کو پکارتے ہیں، فرشتے آمین کہتے ہیں، فرشتے رب کے ہاں اس کی سفارش کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ تو تیرا پڑوسی ہے، مسجد کو آباد کرنے والا ہے، مسجد میں رہنے والا ہے، اس کا سارا مسجد میں وقت گزرتا ہے، کبھی نماز کی صورت میں، کبھی قرآن کی تلاوت کی صورت میں، کبھی تہجد میں تیرے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، یا اللہ اس کو یہ پریشانی لاحق ہو گئی تو اس کے لیے کافی ہو جا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بندوں کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، فرمایا جو ہمارا ہو جاتا ہے ہم اس کے ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم اپنے نیکوکار بندوں کے سرپرست بن جاتے ہیں، وکیل بن جاتے ہیں۔ اللہ یتولی الصالحین، اللہ نیکوکاروں کا متولی بن جاتا ہے، سرپرست بن جاتا ہے، وکیل بن جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا جیسے ہی میرے بندے کو چاروں طرف سے اپنے آپ کو گھرا ہوا سمجھ رہا ہوتا ہے، میں ایسا آسانی والا راستہ نکالتا ہوں کہ میرا بندہ بھی حیران ہو جاتا ہے کہ بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی، میرے رب نے مجھے محفوظ کر لیا، میرے رب نے مجھے محفوظ کر لیا۔ فرمایا جب بندے کا تعلق اللہ پاک کے ساتھ جڑتا جاتا ہے تو رب بھی اپنے بندے کے ساتھ پورا پھر معاملہ کرتا ہے، پورا معاملہ کرتا ہے۔ اپنے بندے کو کہیں بھی اللہ پاک اکیلے نہیں چھوڑتا۔ روزی مل جانا کوئی بڑی بات نہیں، روزی تو اللہ سب کو عطا کرتا ہے، ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، انکار کرنے والوں کو بھی دیتا ہے، لیکن اللہ اپنا خاص تعلق، اپنی محبت صرف اپنا نام لینے والوں کو اور رب کو یاد کرنے والوں کو تعلق نصیب ہوتا ہے۔ روزی سب کو ملتی ہے لیکن اللہ کا تعلق ملتا ہے ماننے والوں کو، محبت کا ہاتھ بڑھانے والوں کو۔ اللہ پاک فرماتا ہے پھر تو میری طرف چل کر آتا ہے تو میں تیری طرف دوڑ کر آتا ہوں، تو مجھے ایک دفعہ پکارتا ہے تو میں تجھے 3 دفعہ پکارتا ہوں، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ بول میرے بندے کیا چاہتا ہے، بول میرے بندے تجھے کیا پریشانی ہے، بول میرے بندے تو کیا کروانا چاہتا ہے مجھ سے۔ میں بندہ اپنی عرض بتاتا ہے، اللہ پاک پوری فرما دیتے ہیں۔ میں جب نماز پڑھیں گے پھر اللہ کی ضربیں لگائیں گے، چلتے پھرتے اپنے رب کو یاد کرتے رہیں گے، چلتے پھرتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر درود و سلام کی تسبیح پڑھیں گے،
صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی درود، کبھی کوئی بھی، کبھی درود ابراہیمی، کبھی چھوٹا کبھی بڑا درود پاک پڑھیں گے جو سنت سے ثابت ہو، تو اس کے دل کو جو چارجر لگے گا، اس کا دل نورانی ہوگا، اس کی بیٹری چارج ہوگی، اس کے ایمان کا وہ بیج وہ بڑھے گا، وہ پھلے گا، وہ پھولے گا، اس سے پھر لڑائیاں جھگڑے نہیں نکلیں گے، اس سے پھر خیر کی بات نکلے گی۔ اس کا دل جب نرم ہوگا تو کوئی اس سے زیادتی کرے گا اس کو معاف کر دے گا۔ جب اس کا دل نرم ہوگا تو یہ لوگوں کو ملانے کی باتیں کرے گا۔ کوئی اس کے سامنے آ کر معاملہ اپنا رکھے گا تو یہ اس کو اچھا مشورہ دے گا، یہ اس کو اچھا مشورہ دے گا، یہ کسی سے زیادتی نہیں کرے گا، یہ کسی کا حق نہیں مارے گا، یہ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرے گا، یہ کسی کی طرف غلط نگاہیں نہیں اٹھائے گا۔ ہر بندہ اس کی تعریف کرے گا کہ فلاں بندہ بہت اچھا ہے، کیوں؟ نمازی ہے، عابد ہے، ذاکر ہے، عبادت کرنے والا ہے، ذکر کرنے والا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، مسجد کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے۔ فرمایا یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بندے کو رب کے قریب کرتی جاتی ہیں۔ اور ایک بندہ ہے کہ اس نے فصل میں بیج ڈال کر پھر وہ کبھی چکر لگانے ہی نہیں گیا، وہ جاتا 15 دن بعد، ہفتے بعد، 6 ماہ بعد، تو ہر بندہ اس پر لعن طعن کرتا ہے، یار کیسا لاپرواہ بندہ ہے، اتنی پیاری زمین ہے اس کی، بیج ڈال کر گیا دوبارہ اس نے سنبھالا ہی نہیں، پانی نہیں لگایا، کھاد نہیں ڈالی، کبھی آیا ہی نہیں ہے، چکر ہی نہیں لگایا، تو اس کے گھر غلہ بھی نہیں آئے گا۔ اسی طرح فرمایا مومن اپنے آپ کو جب تک چیک نہیں کرتا، دل میں ایمان داخل کر لینے کے بعد پھر اس پر محنت نہیں کرتا، ہفتے بعد آ گیا جمعہ پڑھنے کے لیے، ہفتے بعد آ گیا مسجد میں چند گھڑیاں بیٹھنے کے لیے، تو یہ لاپرواہ بندہ ہے، اس نے اپنی ایمان کی فکر نہیں کی، یہ پورا سال مسجد میں آیا ہی نہیں، یہ بہت بڑا لاپرواہ بندہ ہے، اس کو ڈر ہی نہیں لگتا، یہ اپنے آپ کی اپنے ایمان کی اس دولت پر جو اس کو حاصل ہو چکی ہے ماں کی گود میں، اب اس نے اس کی فکر ہی نہیں کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا ایمان ہی سلب ہو جائے۔ دوستو، رب بھی بندے کے ساتھ دوستی چاہتا ہے، رب انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ کب میرے پاس آئے، لیکن بندہ آیا اور فوراً نکل گیا، ایسے بندوں کو اللہ اپنی محبت نصیب نہیں فرماتا۔ جیسے ہم آتے ہیں، نوجوان طبقہ کتنی سپیڈ کے ساتھ 2 فرض پڑھ کے مسجد سے نکل رہا ہوتا ہے، اللہ کے بندو ہفتے میں ایک دن آنے کے بعد چند گھڑیاں مسجد میں بیٹھنے کے توفیق نہ ملے تو ہم اپنے ایمان کی خیر منائیں، اپنے ایمان کی محنت کریں، ہم اپنے آپ کو جھنجھوڑیں کہ یار اتنی جلدی جو میں مسجد سے نکل رہا ہوں کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ یہ تو منافقوں کی نشانی ہے، منافق مسجد میں نہیں ٹک سکتا۔ اب آپ ہر بندہ خود اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، چیک کر سکتا ہے کہ میں ہفتے بعد اپنے رب کے سامنے آیا ہوں، میں رب کے سامنے رو دھو کر، رب کے سامنے توبہ استغفار کر کے آئندہ ہفتوں کی 5 نمازیں باجماعت پڑھنے کی دعا مانگوں کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، تو مجھے معاف کر دے، میں بڑی کوشش کرتا ہوں لیکن یا اللہ میں کمزور ہوں، میں مسجد میں نہیں پہنچ سکتا، مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی، بڑا مجھے تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتی ہے، یا اللہ تو مجھے نمازی بنا دے، یا اللہ تو میرے بچوں کو نمازی بنا دے، میری بیوی کو نمازی بنا دے، یا اللہ تو ساری کی ساری اس بستی کو نمازی بنا دے، یا اللہ تو ساری امت کے سارے مسلمانوں کو نمازی بنا دے۔ یہ جیسے مانگتا جاتا ہے لوگوں کے لیے، پھر اللہ اس کو ضرور عطا کرتا ہے۔ یہ لوگوں کے لیے دعا مانگ رہا ہے، ہدایت مل جائے، نماز نصیب ہو جائے، قرآن نصیب ہو جائے، ذکر عبادت نصیب ہو جائے،
جیسے یہ مانگتا جاتا ہے اللہ کسی کو دے نہ دے اس کو ضرور عطا کرتا ہے، اور وہ اس انتظار میں رہا کہ فرضوں کی جیسے ہی سلام پھرے تو میں بھاگ کر نکلوں، تو اللہ فرماتا ہے جا پھر تجھے تیرے حال پہ چھوڑ دیا، تجھے تیرے حال پہ چھوڑ دیا۔ تو خدا را ہم اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے آپ کو کنٹرول کریں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، کدھر جانا تھا، اور دشمن کے راستے پر چل پڑے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت والے دن کوئی ہمیں پہچانے ہی نہ کہ تو میرا امتی تھا، تیری تو کوئی درود و سلام کی تسبیح میرے پاس پہنچی ہی نہیں۔ اللہ کہے تو کیسا مسلمان تھا، تیرے تو کھاتے میں نہ نماز ہے، نہ کوئی ذکر عبادت ہے، نہ قرآن کے ساتھ کوئی محبت ہے، نہ تو مسجد میں آتا تھا جیسے چور آتے ہیں فوراً نکل جاتا تھا۔ دوستو یہ وقت ہے اپنے ایمان پر محنت کرنے کی۔ اللہ نے ہمیں جوانی دی ہے، عقل سلیم دی ہے، ہم میں کوئی بھی پاگل نہیں بیٹھا ہوا۔ یہ میں نے اور آپ نے فکر کرنی ہے۔ اگر ہم نمازی بنیں گے تو ہمارے بچے نمازی بنیں گے۔ ہم نماز نہ پڑھ کے اپنے آنے والے نسل پر یہ امید نہ رکھیں کہ وہ حاجی اور نمازی بنے گی، وہ تہجد گزار بنے گی۔ جب فرض کی اہمیت اس کے سامنے نہیں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز لگی، باپ بھی بیٹھا ہے، ماں بھی بیٹھی ہے، بڑی بہن بھی بیٹھی ہے، تو بچہ کہاں سے نمازی بن جائے گا؟ وہ سمجھے گا یہ شاید کوئی عام چیز ہے، اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ تو خدا را میرے بھائیو ہم اس چیز کو سیریس لیں، ہم اس کے بارے میں سوچیں، فکر کریں، اپنی گھر والی سے مشورہ کریں کہ ہم اور تو بچوں کے لیے بڑا کچھ سوچتے ہیں، بچوں کے ایمان کی فکر کریں، ان کے اسلام کی فکر کریں، ان کے قرآن کی فکر کریں، ان کی نماز کی فکر کریں۔ جب بچوں کی نماز کی فکر گھروں میں شروع ہوگی تو ماں باپ نمازی بنیں گے، قرآن کی فکر گھروں میں شروع ہوگی تو ماں باپ بھی قرآن پڑھنے والے بنیں گے، قرآن سے محبت کرنے والے بنیں گے۔ ورنہ سارے کا سارا جیسے کا جیسا آوے کا آوا بگڑا ہوا تھا، آگے نسل بھی ایسی بگڑتی چلی جائے گی۔ ہم نے یہ ترتیب شروع کی ہے، فجر کی نماز کے بعد ہر روز نماز کو کہلواتے ہیں، نماز کہلواتے ہیں، تاکہ جتنی ہماری غلطی ہیں وہ درست ہو جائیں۔ پھر کافی نوجوان جو شوق رکھتے ہیں کہ ہماری نماز ٹھیک ہو جائے، پھر وہ مجھے الگ سے سناتے ہیں آ کر، سب کے سامنے نہیں، غلطیاں جو ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہوتی چلی جاتی ہیں، پھر وہ آ کر